محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد۔ مومنین، حضرت رسول خدا کا زمانہ، جوانوں اس واقعات کو بڑی غور سے سننا اور اسے جذب کرنا، اسے کبھی ضائع نہ ہونے دینا۔ حضرت رسول خدا کا زمانہ، حضرت رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک ایک ایسا شخص اس محفل میں وارد ہوتا ہے جس کے پورے جسم پہ آبلے، جسے آپ کہتے ہیں دانے نکلے ہوئے ہیں، اور صرف وہ دانے نہیں ہیں، ان سے پیپ بہہ رہا ہے۔ وہ شخص جس کے ساتھ بیٹھتا وہ جگہ چھوڑ دیتا، وہ یہ برداشت نہ کرتا کہ اس کا جسم جس سے پیپ بہ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، آج میرے ساتھ بیٹھے۔ اس نے بڑی کوشش کی، کھانا کھا رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جس کے ساتھ بھی وہ بیٹھتا ہے دوسرا اسے برداشت، نفرت کرتا ہے۔ جب ایک ایک کے ساتھ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی اور کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نظر نہ آیا، تو آپ کے نبی نے اپنی شفیق نہایت پاکیزہ زبان سے اسے بلایا، فرمایا تو کسی کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو اپنے رسول کے دامن میں بیٹھ جا۔ فرمایا غور کریں، رسول اللہ نے اپنے ساتھ بیٹھایا، اتنی شفقت کی، اتنے پیار سے رسول اللہ اس کے ساتھ بولے، اسے اپنی ساری مصیبت ختم ہوتی ہوئی نظر آئی کہ رسول اللہ نے پیار دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، خدا شاہد ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی کسی بیماری ہو جائے ہم نفرت کرتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کسی بیمار سے نفرت مت کرنا، کیونکہ وہ بیمار خود نہیں ہوا، اس بیماری کو بھیجنے والا رحمان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفرت کی وجہ سے وہی بیماری اللہ آپ کی طرف موڑ دے۔ رسول اللہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، وہ کیا ہے، اسے جزام کی بیماری ہے، لیکن لوگ اسی طرح جیسے وہ واقعہ ہے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جس کے ساتھ جاتا ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ پیغمبر نے اسے بلایا اور اپنے پاس رسول اللہ نے بٹھایا۔ غور کریں، دیکھ رہے تھے رسول، ایک شخص تھا قریش سے، وہ اسے بڑے گھور گھور کے حقارت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں چند دن زندہ رہا، پھر لقمہ اجل بن گیا۔ کبھی کسی سے، اس لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے تم اعمال کرتے ہو، 3 گناہ ایسے ہیں کبھی نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کون سے ہیں جوان؟ یہ جمعہ ہے نا، فرمایا کبھی غضب میں، جب تم غصے میں ہو، تمہاری آنکھوں میں شرارت ہو، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، خبردار اپنے والدین کی طرف ایسی نگاہوں کو مت اٹھانا۔ اگر تم نے غضبناک آنکھوں سے والدین کی طرف دیکھا، معصوم فرماتے ہیں آپ کے اعمال برباد ہو جائیں۔ آج کیسا زمانہ ہے۔ دوسرا یاد رکھنا، گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں جوانوں۔ دوسرا، کبھی کسی کی غیبت مت کرنا۔ غیبت کرنے سے، حالانکہ غیبت کہتے کسے ہیں، کئی مرتبہ جناب کے گوشے گزار کیا۔ غیبت ہمیشہ اسے کہتے ہیں جو گناہ کسی میں پایا جائے، لیکن آپ کو یہ اجازت خدا نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گناہوں کو بیان کریں، اسے بدنام کریں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو کم کریں۔ غیبت کرنے والے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا خطرناک ہے، جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم تو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم تو بھائی کے حقوق ادا نہیں کرتے،
ہم تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم تو اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم تو بیمار ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا معصوم کئی مرتبہ جناب کے گوشے گزار کیا ہے۔ آپ کے وطن میں نا، آپ کے علاقے میں نا کوئی غریب ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مر جائے، آپ پر واجب ہے اس کے جنازے میں شرکت کریں، واجب ہے۔ آپ جائیں، ان کے ورثاء کو تسلی دیں، تسکین دیں، انہیں گلے لگائیں، ان کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر انہیں تسلی دیں۔ آپ کے معصوم، حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا دوسروں کی مساجد میں جایا کرو، نماز اپنی پڑھا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ علی کے ماننے والا محبتیں بانٹنے آیا ہے۔ ہاں یہ کام کرو تاکہ ان کے جو پروگرام ہوں ضرور جایا کرو، بڑے دل سے جایا کرو، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ تمام چیزیں کہتے کہتے آج آپ کو پتہ ہے جناب شہزادہ علی اکبر کی ولادت کا دن صلی اللہ محمد۔ تو میں شہزادے کی ایک بات کر کے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، آپ کوشش کریں دیکھیں کہ وہ اس کی تعریف، اس کی عظمت حضرت انسان کیا بیان کرے جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا محمد ہو۔ خدا شاہد ہے، امام مظلوم کربلا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ گواہ رہنا، یہ جو میں قربانی بھیج رہا ہوں نا، یہ عام قربانی نہیں ہے۔ اللہم اشہد ہؤلاء القوم، امام نے گواہی دی، معصوم امام نے گواہی دی، میرے اللہ اب وہ جوان تیری بارگاہ میں جا رہا ہے اور اس قوم سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنا خون تیرے دین کی بقا کے لیے دینے جا رہا ہے۔ فرمایا کون؟ میرے اللہ جب بھی تیرے حسین کو نا اپنے نانا محمد کی یاد آتی، غور کرنا، جب حسین مشتاق ہوتا کہ میں نانا محمد کی زیارت کروں تو میں اس اپنے جوان اکبر کی زیارت کرتا۔ اللہ اکبر ہیں تو جو روایت میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب مظلوم کربلا نے اپنے لخت جگر علی اکبر کو بھیجا قوم اشقیاء کی طرف تو بیویاں اکٹھی ہوئی، یہ فضائل ہے مولا کے، اکٹھی ہوئی نا تو فرمایا علی اکبر تم زین پہ تو بڑی مشکل سے سوار ہوئے ہو، لیکن ہماری ایک تمنا ہے۔ کون سی تمنا ہے؟ ایک مرتبہ زین سے اتر آؤ۔ جب اترے جناب علی اکبر تو سب بیویوں نے جھرمٹ میں لیا اور فرمایا اکبر ہم دیکھنا چاہتی ہیں، آج ہمیں اس مصیبت میں محمد کی بڑی یاد آئی۔ اللہ اکبر، آج عام شہزادہ نہیں ہے، آج ہمیں نانا محمد کی بڑی یاد آئی۔ اکبر ذرا چلنا اس کربلا کی زمین پہ تو ہم دیکھیں کہ محمد کیسے زمین پہ چلتے تھے۔ اس شہزادے کی ولادت ہے اور پھر یہ فرماتے تکلم، اے اکبر ذرا بولنا، جب تو بولتا ہے تو تیرے لہجہ، تیری آواز، تیرے الفاظ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکبر نہیں بول رہا، وقت کا محمد بول رہا ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ تو ہم نے ان کی جو ولادت ہے، آمد کا دن ہے، اسے سبق سیکھنا ہے، ہم نے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ یہی کتنا خوبصورت وقت ہوگا، بہنیں کتنی خوش ہوتی ہوں گی، مائیں کتنی خوش ہوتی ہوں گی، میں تو خود کہتا ہوں خود حسین کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہیں جب جناب علی اکبر اور جناب عباس علمدار، ان کی آپس میں چاچا اور بھتیجے کی بڑی محبت تھی۔ خدا شاہد ہے جب بھی باہر نکلتے تو کتابوں میں ملتا ہے ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی بازو ڈال لیتے، اور لوگ اتنا حسین تھا علی اکبر، کم ام البنین کا لال بھی نہ تھا، تو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیتے اور ان شہزادوں کی زیارت کے لیے دوڑ پڑتے اور ایک جملہ ادا کرتے
کہتے اے لوگو دکانیں بند کرو، جس نے محمد کی زیارت کرنی ہے محمد باہر آ گئے۔ دوسری آواز آتی ہے اے لوگوں خوش نصیب ہو جنہوں نے علی کی زیارت کرنی ہو، علی کا لال، علی کی شکل والا آؤ۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ علی باہر آ گئے۔ میرے دوستو دکانیں بند ہو جاتی، رش پڑ جاتا، اتنے پیارے حسین یہ ہستیاں۔ آپ دیکھیں تو ایک وقت تھا نا تو اتنا پیارا تھا جناب عباس علمدار، جب وہ جنگ صفین میں حملے پہ حملہ کر رہا تھا نا تو خدا شاہد ہے لوگوں کی یہ آواز آتی ھذا علی ابن ابی طالب، ھذا علی ابن ابی طالب۔ لوگ کہتے اے لوگوں یہ لڑنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ ابو طالب کا لال لڑ رہا ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام کی کانوں تک یہ آواز پہنچی، مولا نے جلدی سے اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور مولا نے اپنی سواری کو جڑان دیا، تیز سواری کو دوڑایا اور وہاں جا کر اپنی سواری کو کھڑا کیا جہاں ان کا بیٹا جناب عباس سواری پہ موجود تھا۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے نقاب کو الٹا لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کیا فرمایا ھذا علی ابن ابی طالب، فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ تم کہتے ہو یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ اور پھر کیا کیا، اپنے بیٹے کی طرف انگشت کرتے اشارہ کرتے، کتنی پیاری مٹھاس ہوگی مولا کی زبان میں، فرماتے ھذا قمر بنی ہاشم، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، یہ عباس ہے اور بنو ہاشم کا چاند ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ان ہستیوں کی آمد کے طفیل، ولادت کے طفیل، اللہ ہم سب کو قرآن اہل بیت اطہار کے ارشادات فرمودات کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی